آسماں چلے کاروان حق چلے۔ سوال ہے کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جن سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جسے شریعت مطہرہ نے نواقض وضو قرار دیا ہے، یعنی ان میں سے اگر ایک بھی پائی جائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ تو وہ یہ ہے، آگے یا پیچھے کے مقام سے نجاست یعنی کہ پیشاب، پخانہ، ودی، مزی، منی وغیرہ، یا کیڑے یا پتھری کا نکلنا اور ہوا کا پیچھے سے خارج ہونا، کہ اس سے وضو بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ حدیث پاک میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کو حدث یعنی کہ بے وضو پن لاحق ہو، اس کی نماز قبول نہ ہوگی جب تک کہ وہ وضو نہ کر لے۔ ایک شخص نے کہا، اے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، حدث کیا چیز ہے؟ حدث کیا چیز ہے؟ تو انہوں نے کہا، بغیر آواز کے ہوا کا خارج ہونا یا آواز سے ہوا کا خارج ہونا، اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر 2، خون، پیپ یا زرد پانی جب کہ کہیں سے نکل آئے، ایسی جگہ بہہ کر چلا جائے جس کا وضو یا غسل میں دھونا فرض ہے، یعنی کہ چہرے کا دھونا فرض ہے۔ اگر خون جو ہے چہرے سے بہہ جاتا ہے، پیپ جو ہے وہ چہرے سے جو ہے وہ بہہ کر آگے ہو جاتی ہے، تو لہٰذا وضو ٹوٹ جائے گا۔ بازو دھونا جو ہے وہ فرض ہے، بازو والی جگہ پر اگر کوئی زخم ہوتا ہے، خون بہہ جاتا ہے تو وضو ٹوٹ جائے گا، یہ فرض ہے۔ اور پاؤں ٹخنوں سمیت دھونا فرض جو ہے، اگر اس میں خون بہتا ہے تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ اب آنکھ، کان، ناف، پستان وغیرہ میں دانہ یا کسی قسم کی کوئی پھنسی ہو اور اس کی وجہ سے اگر آنسو بہہ آئیں یا تکلیف کی وجہ سے آنسو نکل آئیں تو اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اس کا بھی یہی حکم ہے۔ یہ ناپاک پانی ہوتا ہے، جب آپ کا یہ جو ہے وہ آنکھ سے پانی تکلیف دہ سے نکلے گا، تو لہٰذا اکثر افسوس کی بات ہے کہ ہم اس مسئلہ سے ناواقف ہیں اور اپنے ان جو ہے پانی، جو آنسو والا پانی ہے جو ناپاک ہے، بیماری کی صورت میں جو نکلتا ہے، ان سے ہم آستین جو ہے وہ پوجتے رہتے ہیں، آستین کے ساتھ ان آنسوؤں کو صاف کرتے رہتے ہیں کپڑے کے ساتھ۔ لہٰذا ایسا نہیں کرنا چاہیے، اس سے جو ہے وہ آپ کے کپڑے بھی ناپاک ہو جاتے ہیں۔ تو احباب ذی وقار، ان مسائل کو سمجھنا ضروری ہے۔ اگر منہ سے کہہ آتی ہے، الٹی آ جاتی ہے، منہ بھر کے کہہ آئی ہے، تو اس سے بھی جو ہے اگر پیلے رنگ کی ہے، کڑوا پانی ہے، تو بھی وضو ٹوٹ جائے گا، اور جو ہے اس سے بھی بچنا ضروری ہے۔ اور اس قے کو پیشاب کی مانند کہا گیا ہے، اس سے بھی اپنے کپڑوں کو بچانا بے حد ضروری ہے۔ لہٰذا جب قے آئے تو اپنے کپڑوں کو اس سے کے چھینٹوں سے دور رکھیے گا۔ بے ہوشی، غشی، پاگل پن یا اتنا نشہ کے چلنے میں پاؤں لڑکھڑا جائیں تو بھی وضو نہیں رہے گا، وضو ٹوٹ جائے گا۔ نماز کے دوران اگر کسی بالغ شخص نے کہا لگا کر ہنسا اور اس کے ہنسنے کی آواز ساتھ والے نمازی نے سن لی تو اس کا وضو یعنی کہ ہنسنے والے کا وضو جاتا رہے گا، اور جب وضو جاتا رہے گا تو نماز بھی جاتی رہے گی۔ اور سو جانے سے بھی وضو جاتا رہتا ہے، یعنی کہ بندے نے وضو کیا ہے اور پھر لیٹ گیا ہے یا بیٹھ گیا ہے کسی کے ساتھ، کسی چیز کے ساتھ اس نے ٹیک لگا لی ہے، دیوار کے ساتھ، تھم کے ساتھ، پلر کے ساتھ وہ ٹیک لگائی ہے اس نے اور سو گیا ہے، اسے نیند آ گیا ہے، تو بھی وضو جاتا رہے گا، وضو ٹوٹ جائے گا۔ لہٰذا وضو دوبارہ کرنا ہوگا۔ اگر منہ سے خون نکل آتا ہے، منہ سے خون نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر خون جو ہے تھوک کے اوپر غالب آ جائے، یعنی کہ تھوک کا کلر پھیکا پڑ جائے، تھوک کا کلر مادہ پڑ جائے اور خون کا کلر جو ہے تھوک کے اوپر حاوی ہو جائے، خون واضح طور پر اس تھوک میں نظر آنا لگے، تو وضو ٹوٹ جائے گا، وضو جاتا رہے گا، وضو کو دوبارہ بنانا ہوگا۔ یہ چیزیں تھیں جو میں نے آپ احباب کے سامنے آج کی اس کی ویڈیو میں رکھی ہیں کہ تاکہ ہمیں جو ہے اس سے فائدہ حاصل ہو اور ہم اطمینان کے ساتھ وضو کو برقرار رکھتے ہوئے اللہ وحدہ لا شریک کو سجدہ سجود کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کریں، مالک کریم کا دیا ہوا فرمان کلام مجید فرقان حمید کی تلاوت کریں، اور کیونکہ مالک کریم نے فرمایا ہے کہ لا یمسہ الا المطہرون، کہ میرے
قرآن پاک کو ہرگز نہ چھو بغیر وضو کے، یعنی کہ بغیر وضو کے ہم قرآن پاک کو چھو نہیں سکتے۔ اللہ وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں مالک لم یزل ہم سب کو دین کے مسائل کو سمجھنے والا بنائے۔